أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود اپنے وجود میں ایک مکمل دعا ہے۔ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قنوت میں یا کسی بھی جگہ آپ نے دعا کرنی، اگر مختصر کرنی ہے تو جامع دعا جو ظاہراً چھوٹی ہے لیکن سب سے بڑی ہے، یہ اپنے اندر بہت بڑا مقام رکھتی ہے، تو آپ قنوت میں بھی یہ دعا پڑھ کے قنوت اپنا اینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور فرماتے ہیں ما من دعا الا بینہ و بین السماء حجاب، کوئی ایسی دعا نہیں جو آسمان کے درمیان اور اس کے آگے حجاب نہ ہو، یعنی ڈک ایک جسے کہتے ہیں نا، اوپر جانے سے کوئی چیز روک دیتی ہے، وہ گناہوں کا حجاب ہو، وہ غلطیوں کا حجاب ہو، یا بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، یا خود درود کا نہ ہونا حجاب ہو، تو ایک حجاب ہے جس کی وجہ سے دعا آسمان سے پہلے رک جاتی ہے، حجاب اسے آگے نہیں جانے دیتا۔ آگے فرماتے ہیں حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب کوئی درود پڑھ کے محمد و آل محمد پر دعا کرتا ہے انحرف الحجاب، تو حجاب ہٹ جاتا ہے اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يُرْفَعَ الدُّعَاء، معصوم فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان پہ نہیں جاتی۔ ہم عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی درود و سلام جو ہے، درود و سلام ایک ہی چیز ہے، عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، درود اور سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج یہ فرق بتانا ہے، درود کیا ہے، ابھی تک تو درود پہ بتاتے رہے نا، سلام کیا ہے۔ اللہ نے اسی آیت میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا صلو آگے کیا ہے، وسلموا تسلیما، صلو درود ہے، وسلموا تسلیما اور سلام کرو جیسے سلام کرنے کا یہ سلام ہے، یعنی صلو اور سلام، اس میں دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا، ایک ہے صلو علیہ یعنی اس پر درود بھیجو، پہلے تو کہا نا اللہ فرشتہ بھیج، اب ہے صلو علیہ وسلموا، ایک ہے صلو علیہ یعنی اس پر درود بھیجو۔ وہ آپ درود سارا سن چکے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں تو ان پر رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد، اس کا مفہوم ہے اللہ جو بھیجتا ہے وہ رحمت نازل کرنا ہے، اللہ ہماری طرح پڑھتا نہیں، اللہ کا جب ہم کہیں گے اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ہمارا جو درود بھیجنا ہے وہ دعا ہے کہ اللہ اس کے صدقے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ درود و سلام کوئی اکٹھی چیز ہے، درود و سلام ایک چیز نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ درود میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سلام میں اللہ ہمیں رسول کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ واحد درود ہے جس میں ایک درود ایسا ذکر ہے جس میں دونوں یعنی اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے، لیکن سلام میں کیا کہا تو رسول کی طرح متوجہ کیا۔ درود پڑھ کے اللہ سے رب جوڑ لیتے ہیں اور سلام پڑھ کے ہم رسول سے رب جوڑ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ سلام پڑھا جاتا ہے کیونکہ سنت ہے، سلام سنت الہیہ ہے، ہم اتنا پڑھتے ہیں، ہم اس کے ثواب سے ناواقف ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام الانبیاء والمرسلین، جب سب پر سلام ہے تو یہ تو سید الانبیاء ہے، اس لیے کہا کہ وسلموا، اس پر ایسا سلام کرو جیسا سلام کرنے کا
حق ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود و سلام واجب ہو گیا ہے، یہ کہاں واجب ہے، کس ٹائم پڑھا جائے؟ کہا کہ اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور دوسرا نماز کے اندر درود اور سلام واجب ہے۔ سلام رسول پہ دن میں 5 مرتبہ واجب ہے۔ تشہد میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، سب مسلمانوں کو کہا، لیکن یہ 5 مرتبہ واجب ہے دن میں، یہ واجب ہے۔ اور جو بندہ نماز سے بھی فارغ ہے تو وہ نبی پہ سلام نہیں بھیجتا۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ لم یصلی علیکم صلاۃ لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ وسلموا تسلیما، یعنی سلام کرنے کا تمام مسلمانوں نے یہی لکھا ہے کہ سلام، رسول پر درود و سلام۔ درود تو آپ سمجھ گئے، سلام یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مان، یعنی وسلم و تسلیم کا 2 معنی ہیں، ایک تو سلام کرنا، ایک یہ ہے سرخم تسلیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، جس کو میں نے کہا جیسے ماننے کا حق ہے۔ سلام ایک عمل ہے نا، حضور کے اوامر اور نہی کو ماننا، یہ ہے سلم و تسلیمہ۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی، صرف مان لینا کافی، اس کی ماننا بھی واجب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2، یعنی ایک تو ہم حضور علیہ السلام کو قولی زبان سے سلام کر کے اپنے آپ کو امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی طلب کرتے ہیں، دوسرا عملی طور پہ حضور کو تسلیم کرنا۔ عملی طور پہ کیا ہے کہ حضور کو بھی ماننا ہے، حضور کی بھی ماننا ہے۔